السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر سمیہ راہیل قاضی اور ایک اہم توجہ آپ سب کی مبذول کرانا چاہتی ہوں۔ جو گھریلو تشدد بل پاس ہوا ہے تو جو بھی اس کی مخالفت کر رہا ہے تو سمجھا جا رہا ہے شاید وہ گھریلو تشدد کا حامی ہے، لیکن ہم حلقہ خواتین جماعت اسلامی اس بات کا بہت زیادہ برملا اظہار کرتی ہیں کہ اس ملک میں عورت کے اوپر تشدد یا مظلوموں کے اوپر تشدد، وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، لیکن عورت چونکہ زیادہ ولنریبل ہے تو وہ زیادہ تشدد کا شکار ہوتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے۔ اس کے لیے قوانین بھی بننے چاہیے، اس کے لیے ہمیں مل کر آواز بھی اٹھانی چاہیے، مظلوموں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینا چاہیے، مگر اپنی معاشرت اور اپنی اقدار اور اپنی ویلیوز کو سامنے رکھ کر ہم کوئی بھی این جی اوز کا اور کوئی بھی جو فورن فنڈڈ این جی اوز ہیں وہ ہمارے اس معاشرے میں اپنے طرز کے قوانین جو ہے وہ کاپی پیسٹ کر کے تو یہاں پر لے آتے ہیں، اور پھر ہم اس کے اوپر ڈسکشن کرتے رہتے ہیں اور وہ اچانک پاس بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے تمام جو ہمارے پارلیمنٹ میں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ان سے ہماری دستبستہ یہ عرض ہے کہ آپ اپنی معاشرت کے تحت اپنے قوانین کا جائزہ لیا کریں، اس کے اوپر ڈیبیٹ کیا کریں، اور اپنی آپ سب بھی اسی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، اور آپ بھی یقیناً نہیں چاہیں گے کہ ہیومن رائٹس کی آڑ میں اور وائلنس اگینسٹ ویمن کی آڑ میں ہم اپنی فیملی ویلیوز اور ہم اپنے فیملی جو انسٹیٹیوشن ہے، جو خاندان کا ادارہ ہے، اس کو ہم تباہ کر دیں۔ اس لیے ہمیں جو خاندان کا جو ادارہ ہے وہ ایک سیکرڈ، وہ کہتے ہیں نا ڈیوائنلی اسٹیبلش انسٹیٹیوشن ہے، ایک ربانی اور ایک الہامی ادارہ ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے ہمیں سب کو اکٹھا ہونا ہوگا، اور اس کے لیے اس طرح کے قوانین بنانے ہوں گے کہ گھریلو تشدد کو بھی ہم روک سکیں، ہم سب لوگوں کے ان کے حقوق بھی ادا کر سکیں، اور ہم اپنی ویلیوز کا بھی خیال رکھ سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو گھر کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ جو اخلاقی رویہ درست کرنا اور ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا رویہ اپنانا، یہ ایک اہم اسلامی فریضہ ہے اور ایک اہم قانون ہے اسلامی معاشرت کا۔ اس لیے ہم سب کو مل جل کر اپنے خاندان کے ادارے کو بھی مضبوط کرنا ہے، اور تمام مظلوموں کا تحفظ بھی کرنا ہے، اور گھریلو تشدد کو بھی روکنا ہے، اور ہمیں اپنے خاندان کے اقدار کا تحفظ بھی کرنا ہے۔